هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده: الف بعد ضمه واو شود چون ضرب و ضریب و بعد کسره یا چون محاریب. قاعده: الف زائده قبل الف تثنیه و جمع مؤنث سالم یا شود چون حبلیانی و حبلیات. قاعده: یا که عینی وزن فعل جمع و فعل مؤنث باشد در صفت بعد کسره گردد چون بیز جمع بیزا و حیکا و در اسم واو شود بقاعده سوم. اسم تفضیل لا حکم اسم داده اند چون توبا و کوسا مؤنث اطیبو اکیسو. قاعده: واو عین فعلولة مصدر یا شود چون کینونة. فائدہ: صرفیان در تقریر این قاعدہ بسیار تطویل کرده اند و اصل کینونة کی و نونة برآورده بقاعده سید. واو را یا کرده حذف کردن و تحقیق ہمو اس کے گفتیم. قاعدہ: الف بعد ضمہ واو شود چون ضرب و ضریب و بعد کسرہ یا چون محاریب. کہہ رہے ہیں کہ الف ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے جیسے ضرب اور ضریب، اور کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے جیسے محاریب. اس کے بعد قاعدہ نمبر 22 ہے الف زائدہ قبل الف تثنیہ و جمع مؤنث سالم یا شود چون حبلیانی و حبلیات. کہہ رہے ہیں کہ الف زائدہ تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے یا ہو جاتا ہے جیسے حبلیانی اور حبلیات. اس کے بعد قاعدہ نمبر 23 ہے یا کہ عین وزن فعل جمع و فعل مؤنث باشد در صفت بعد کسرہ گردد چو بیز جمع بیزاء و حیکا و در اسم واو شود بقاعدہ سوم. اسم تفضیل لا حکم اسم داده اند چون توبا و کوسا مؤنث اطیبو اکیسو. کہہ رہے ہیں جو یا فعل جمع اور فعل مؤنث کا عین کلمہ ہو وہ صفت میں کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے، یعنی ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے. جیسے بیزن جو بیزاؤ کی جمع ہے، اور حیکا، اور اسم میں یہ یا قاعدہ نمبر 3 کے مطابق واو ہو جاتی ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ صرفیوں نے اسم تفضیل کو اسم کا حکم دیا ہے جیسے توبہ اور کوسا جو اطیبو اور اکیسو کی مؤنث ہے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 24 ہے واو عین فعلولة مصدر یا شود چو کینونة. فعلولة مصدر کی عین کلمے کا واو یا ہو جاتا ہے جیسے کینونة. فائدہ: صرفیان در تقریر این قاعدہ بسیار تطویل کرده اند و اصل کینونة کی و نونة برآورده بقاعدہ سید واو را یا کردہ حذف کردن و تحقیق ہم اس کی گفتیم. مصنف فرماتے ہیں کہ صرفیوں نے اس قاعدے کے بیان کرنے میں بہت طوالت اختیار کیا ہے اور کینونتن کی اصل کی و نونتن نکال کر سیدن کے قاعدے سے واو کو یا بنا کر حذف کیا. صحیح تحقیق وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 25 ہے یا لام وزن افعلو افعلو اشباہ اگر معرب باللام یا مضاف باشد در حالت رفع و جر ساکن شود. کہہ رہے ہیں کہ افعلو اور مفعلو اور ان کے مشابہ الفاظ کے وزن کے لام کلمے کیا اگر یہ الفاظ معرب باللام ہوں یا مضاف ہوں تو حالت رفع اور حالت جر میں یہ یا ساکن ہو جاتی ہے.
چوں ہادہ الجواری و جواریکم ومررت بالجواری و جواریکم، جیسے کہ ہادہ الجواری و جواریکم، اس طرح مررت بالجواری و جواریکم. ودر بے لام و اضافت محذوب شود، کہہ رہے ہیں اور لام تعریف اور اضافت کے نہ ہونے کی صورت میں حذف ہو جاتی ہے. و تنوین بعین ملحق شود، چوں ہادہ جوارن و مررت بجوارن، اور تنوین عین کلمے کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے، جیسے ہادہ جوارن اور مررت بجوارن. ودر حالت نصب مطلقاً مفتوح می آید، چوں رأیت الجواری و رأیت جواری، اور حالت نصب میں مطلقاً مفتوح ہوتی ہے، یعنی معرب بلام اور مضاف ہو یا نہ ہو تو یہ مفتوح ہو جاتی ہے. اور حالت نصب میں مطلقاً مفتوح ہوتی ہے، یعنی معرب باللام اور مضاف ہو یا نہ ہو، جیسے رأیت الجواریہ اور رأیت جواری. اس کے بعد آخری قاعدہ، قاعدہ نمبر 26، واو لام فعلا بالضم در اسم جامد یا شود، کہہ رہے فعلا کے لام کلمے کا واو اسم جامد میں یا ہو جاتا ہے. ودر صفت بحال خود ماند، اور صفت میں اپنی حالت پر رہتا ہے. و اسم تفضیل حکم اسم جامد دارت، چوں دنیا و علیا، اور اسم تفضیل اسم جامد کا حکم رکھتا ہے، جیسے دنیا اور علیا. کہہ رہے ہیں کہ ویاء لام فعلا، اس کا جملہ معترضہ ہے، یہ فعلا یہ بالفتح ہے، بالضم نہیں ہے. وائے لام فعلا بالفتح واو شبت، چوں تقوا. کہہ رہے کہ فعلا لا فا کلمے کے فتح کے ساتھ، فا کے فتح کے ساتھ، تو فعلا کے لام کلمے کی یا واو ہو جاتی ہے، جیسے تقوا. یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ نمبر 22، 23، 24 کو بیان کیا ہے، تو ایک ایک کو ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے قاعدہ نمبر 21 کو بیان کیا ہے، جس کو محاریب والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ الف اگر ماقبل مضموم واقع ہو جائے تو اس کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے، اور اگر ماقبل مکسور واقع ہو تو اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. جیسے زوربا، کہہ رہے کہ زوربا یہ زاربا کی ماضی مجہول ہے. جب زاربا میں حرف اول کو ضمہ اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دیا تو الف ماقبل مضموم ہوا، لہذا اس کو واو سے بدل دیا. دوسری مثال دی مصنف نے زویربن، یہ زاربن کی تصغیر ہے، اور تصغیر بنانے کے طریقے کے مطابق جب زاربن میں حرف اول کو ضمہ دیا تو الف ضمہ کے بعد واقع ہوا، لہذا اس قاعدے کے مطابق اس کو واو سے بدل دیا، اور اس کے بعد تیسری جگہ پر یا ساکنہ علامت تذکیر لگا دی تو زویربن بن گیا. اور الف ماقبل مکسور واقع ہونے کی مثال ہے، جیسے محاریبو. محاریبو یہ محرابن کی جمع ہے، اور یہ جمع اقصا ہے. جمع اقصا بنانے کے طریقے کے مطابق پہلے دونوں حرفوں کو فتح دیا اور تیسری جگہ پر الف جمع لے کے آئے. اچھا، اب اس کے بعد مفرد میں 3 حروف باقی تھے، یعنی را، الف اور یا، تو ان میں سے پہلے یعنی را کو کسرہ دیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الف ماقبل مکسور ہو گیا، تو الف ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے اس قاعدے کے مطابق یا سے تبدیل ہوا، تو بن جائے گا محاریب. اس کے بعد قاعدہ نمبر 22 ہے، جس کو حبلیانی والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ الف زائدہ جب الف تثنیہ اور الف جمع مؤنث سالم سے پہلے واقع ہو تو اس کو یا سے بدلنا واجب ہے. جیسے حبلہ، تو حبلہ سے حبلیانی اور حبلیاتن. حبلہ کے اندر آپ غور کیجیے، حبلہ کے آخر میں جو الف ہے یہ الف زائد ہے. الف زائد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو مادہ ہے نا وہ ہا، با اور لام. تو اس کا جو مادہ ہے ہا، با، لام، تو اس میں جو الف ہے وہ نہ فا کے مقابلے میں ہے، نہ عین کے مقابلے میں، نہ لام کے مقابلے میں، اس لیے الف زائد ہے. تو جب تثنیہ بنائے گا نا تو تثنیہ بناتے وقت یہی الف زائدہ
الف تثنیہ سے قبل واقع ہوگی، اور جب اس کا جمع مؤنث سالم بنائیں گے نا تو جمع مؤنث سالم بناتے وقت یہ الف زائدہ الف جمع مؤنث سالم سے پہلے واقع ہو، لہذا اس کو یا سے بدل دیا تو بن جائے گا حبلیانی تثنیہ کے اندر اور حبلیات جمع کے اندر۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 23 ہے جس کو بیزن والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یا ساکنہ کے ماقبل کے ضمے کو دو صورتوں میں کسرہ سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ یا ایسی جمع کے عین کلمے میں واقع ہو جو جمع فعلن کے وزن پر ہو، جیسے بیزن، یہ اصل میں بیزن تھا بروزن فعلن، اور یہ دراصل ابیزو اور بیزاو کی جمع ہے، اس میں یا عین کلمے میں واقع ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہے، تو فا کلمہ یعنی با کے ضمے کو ہم نے کسرہ سے بدل دیا تو ہو جائے گا بیزن۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یا فعلا صفتی کے عین کلمے میں واقع ہو، یعنی ایسے لفظ کے عین کلمے میں واقع ہو جو فعلا کے وزن پر ہو اور مؤنث کی صفت بن نہیں ہو، جیسے حیکا، حیکا اصل میں حیکا تھا، اور حیکا کا معنی آتے ہیں ناز و نخرے سے چلنے والی عورت، اور اگر یا فعلا اسمی کے عین کلمے میں واقع ہو تو پھر اس میں موصل والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی ماقبل کا ضمہ کسرہ سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، جیسے توبہ ہے یہ اصل میں طیبہ تھا، اسی طرح کوسا ہے یہ اصل میں کوئسا تھا، تو ان میں یا واو سے تبدیل ہو گئی تو اس میں موصل والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ آگے مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ اس میں تفضیل لا حکم اسم دادا ان چوں توبہ و کوسا، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ توبہ اسی طرح کوسا یہ فعلا اسمی کی مثال کے طور پر جو آپ نے پیش کیا ہے یہ پیش کرنا درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ یہ اطیب اس میں تفضیل کی مؤنث ہے، کوسا یہ اکیس اس میں تفضیل کی مؤنث ہے، اور اس میں تفضیل یہ صفت کے قبیل سے ہے کیونکہ یہ ذات معلومات پر دلالت کرتا ہے، لہذا توبہ اور کوسا یہ دونوں فعلا صفتی ہیں، فعلا اسمی نہیں ہیں، تو ان میں واو کو واو سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ یا کے ماقبل والے ضمے کو کسرہ سے بدلنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب مصنف نے دیا ہے کہ توبہ اور کوسا یہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے صفت کے صیغے ہیں اور اس میں تفضیل سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ اسم کے قائم مقام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل الف لام اضافت یا من کے بغیر استعمال نہیں ہوتا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں اسم کے خواص میں سے ہیں، لہذا اس اعتبار سے اس میں تفضیل اہل صرف کے ہاں اسم کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 24 ہے جس کو کینونتن والا قاعدہ کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ مصدر جو فعلولتن کے وزن پر ہو اور اس کے عین کلمے میں واو واقع ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے کینونتن، کینونتن یہ مصدر ہے اور اصل میں کونونتن بروزن فعلولتن تھا، عین کلمے کا واو یا سے بدل دیا گیا تو کینونتن بن گیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ بعض صرفی حضرات اس کی تعلیل یوں کرتے ہیں کہ کینونتن یہ اصل میں کیونونتن بروزن فعلولتن تھا، واو اور یا دونوں ایک ساتھ جمع ہیں اور یہ کسی سے مبدل نہیں ہے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، تو اس میں سید اللہ قاعدہ جاری کیا جائے گا، اور سید اللہ قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دے کر یا کا میں ادغام کر دیا جائے گا تو کینونتن بن جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر خلاف قیاس تخفیف کی غرض سے ایک یا کو حذف کیا تو کینونتن بن گیا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جو یہ تعلیل کرتے ہیں یہ خواہ مخواہ کی طوالت والی تعلیل ہے کہ پہلے کیونونتن
یہ اصل نکالیں، پھر اس کے اندر صحیح دونوں قاعدے جاری کریں، پھر ایک کیا ہو خلاف قیاس حذف کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی تعلیل جو ہم نے پیش کی ہے کہ یہ اصل میں کونونتون تھا اور اس قاعدے کے مطابق واو قیاس بدل کے کینونتون بنائے گا، یہ سیدھی سادی تعلیل ہے۔ قاعدہ یائے لامی وزن افاعلو و مفاعلو و اشباہ اگر معرب باللام یا مضاف باشد در حالت رفع و جر ساکن شود چون هذه الجواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم و در بلام و اضافت محذوف شود و تنوین بعین ملحق شود چون هذه جوار و مررت بجوار و در حالت نصب مطلقاً مفتوح می آید چون رأیت الجواریہ و رأیت جواریہ۔ قاعدہ واو لام فعل بالضم در اسم جامد یا شود و در صفت بحال خود ماند و اسم تفضیل حکم اسم جامد دارد چو دنیا و علیا و یاء لام فعل بالفتح واو شود چون تقوی۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ نمبر 25 اور 26 کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 25 کو بیان کیا ہے جس کو جوارن والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ جمع جو افاعلو یا مفاعلو وغیرہ کے وزن پر ہو، اس کے لام کلمے میں یا واقع ہو، تو ایسی جمع کی کل 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں لام کلمے کی یا ساکن ہو جاتی ہے، اور ایک صورت میں یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور تنوین عین کلمے کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے، اور ایک صورت میں یا مفتوح ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جمع معرب باللام ہو یا مضاف ہو اور حالت رفع یا حالت جر میں ہو، تو اس صورت میں لام کلمے کی یا ساکن ہو جاتی ہے، اور مصنف نے اس کی 4 مثالیں دی ہیں۔ 2 مثالیں حالت رفع کی ہے اور 2 مثالیں حالت جر کی ہیں۔ پھر ان 2 مثالوں میں سے ایک مثال معرب باللام کی ہے اور ایک مثال اضافت کی ہے۔ تو پہلی مثال دی ہے ہادہ الجواری۔ اب اس کے اندر غور کیجیے، یہ معرب باللام ہے، اس میں محل استشار الجواری ہے، یہ معرب باللام ہے اور یہ حالت رفع میں ہے۔ اور حالت رفع میں کیوں ہے؟ یہاں کوئی عامل جار یا عامل ناصب نہیں ہے۔ تو الجواری ایسی جمع ہے جس کا وزن سوری مفاعلو یا فاعلو کے وزن پر ہے اور اس کے لام کلمے میں یا واقع ہے، اس لیے کہ اس کی جب اصل نکالیں گے تو الجواریو نکلے گا، تو یہ فوائلو کے وزن پر ہے، لہذا ہم نے الجواریو کی یا کو ساکن کر دیا اسی قاعدے کے موافق۔ دوسری مثال دی ہے ہادہ جواریکم، اور یہ مضاف ہونے کی مثال ہے اور یہاں بھی یا کو ساکن کیا گیا ہے۔ تیسری مثال دی ہے مررت بالجواری، یہ معرب باللام ہونے کی مثال ہے اور یہ حالت جری میں ہے، اس لیے کہ ہم با جو ہے حرف جر داخل ہے، تو یہاں بھی یا کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ چوتھی مثال ہے مررت بجواریکم، یہ مضاف ہونے کی مثال ہے اور یہ جمع حالت جری میں ہے اور اسی قاعدے کے موافق یا کو ہم نے ساکن کر دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جمع معرب باللام اور مضاف نہ ہو، حالت رفع یا حالت جر میں ہو، تو اس صورت میں لام کلمے کی یا حذف ہو جاتی ہے اور تنوین یا عین کلمے کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے، جیسے ہادہ جوارن، یہ حالت رفع کی مثال ہے اور اس میں یا حذف ہو گئی ہے اور تنوین یا عین کلمہ یعنی را پر آ گئی ہے۔ اسی طرح مررت بجوارن، یہ حالت جری کی مثال ہے اور یہاں بھی یا کو حذف کر کے تنوین کو عین کلمہ یعنی را کو دے دیا ہم نے، را کے ساتھ لاحق کر دیا ہم نے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جمع حالت نصب میں ہو، چاہے معرب باللام ہو اور مضاف ہو یا نہ ہو، تو اس صورت میں یا مفتوح ہوتی ہے، جیسے رأیت الجواریہ، یہ معرب باللام ہونے کی مثال ہے۔ دوسری مثال ہے رأیت جواریکم، رأیت جواریکم، یہ مضاف ہونے کی مثال ہے اور یہاں بھی اس قاعدے ہوا کہ ہم نے یا کو فتح دیا ہے
تیسری مثال دی ہے رأیتو جواری، رأیتو جواریہ، یہ ایسی جمع کی مثال ہے جو نہ معرب بھی لام ہے اور نہ مضاف ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 26 ہے جس کو دنیا اور تقوی والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس قاعدے کے 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ فعلہ اسمی کے لام کلمے میں جب واو واقع ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے، اور اگر فعلہ صفتی کے لام کلمے میں واقع ہو تو وہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ فعلہ اسمی کی مثال مصنف نے دی ہے دنیا جو اصل میں دنوا تھا، اور علیا جو اصل میں علوا تھا۔ یہ دونوں اصلاً اگرچہ اس میں تفضیل کے صیغے ہیں اور ان کے اندر یعنی وصفیت کے معنی بھی ہیں، لیکن اب یعنی اسمیت کے معنی میں اکثر مستعمل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں تفضیل یہ اس میں جامد کا حکم رکھتا ہے، ماقول کے اندر بیان بھی ہوا ہے۔ دوسرا حکم ہے کہ فعلہ اسمی کے لام کلمے میں اگر یا واقع ہو تو وہ واو سے بدل جاتی ہے، جیسے تقوی یہ اصل میں تقیہ تھا، اسی طرح فتویٰ یہ اصل میں فتیہ تھا،